بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو ویورز، میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں السٹریٹر کی کلاس نمبر 2، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو کلاس نمبر 1 میں بتایا تھا کہ السٹریٹر کے انٹرفیس کے بارے میں بتایا تھا، کچھ ٹولز کا بتایا تھا، اور نیو فائل کیسے لیتے ہیں یہ بتایا تھا۔ تو میں پہلی کلاس کو بھی اس کلاس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا لنک کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ پچھلا لیسن بھی ریوائز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ویورس، جیسے ہی آپ السٹریٹر کو اوپن کرتے ہیں آپ کے پاس یہ ایک پینل انٹرفیس کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اگر رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے آپ تو آپ کے پاس پینلز ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ ٹول بار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کام کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک نیو فائل میں جائیں گے، اور ہمارے پاس ایک نیو ونڈو کھلے گی، اس میں بہت ساری آپشنس ہیں۔ اس میں سیو فائل ہے موبائل کے لیے، آپ کے پاس کچھ پری سیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ پری سیٹس ہیں، پرنٹ میڈیا کے لیے ہے، فلم اینڈ ویڈیو کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور آرٹ اینڈ السٹریشن کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ پری سیٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے فائل کا جو سائز ہے وہ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں، خود کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر اپنی فائل کا سائز خود کریٹ کروں گی اور انچز میں کروں گی۔ تو میں یہاں، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ایک فائل لے لی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ پہلی کلاس میں نے آپ کو سلیکشن ٹول کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے، جس کی شارٹ کٹ ہے وی۔ کی بورڈ سے اگر آپ وی پریس کریں گے تو آپ سلیکشن ٹول پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی کے برابر میں ڈائریکٹ سلیکشن ٹول ہے، اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے اے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی بورڈ سے اے پریس کریں گے تو آپ کسی بھی ٹول پر ہوں گے تو آپ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں سیم نہیں ہیں۔ سلیکشن ٹول جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹ سلیکشن ٹول جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے۔ تو میں آپ کو ریکٹینگل ٹول لے کر ایک شیپ بنا کر اسی سے آپ کو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول جو ہے سکھاؤں گی۔ تو ویورس، اب آپ نے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے کیا کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو سلیکٹ کریں اور آپ کے پاس یہ اینکر پوائنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ اسے کلک کریں اور اسے جیسے چاہیں ڈریگ کریں تو آپ کی جو ریکٹینگل کی شیپ ہے وہ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اسے جس طرف بھی لے کر جائیں گے یہ اسی طرف چلا جائے گا اینکر پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں غور سے تو اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف چھوٹا سا سرکل بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کونے کو، ٹھیک ہے، اس کارنر کو راؤنڈ کر سکتے ہیں، آلرائٹ۔ سی، اگر آپ اسے اندر کی طرف ڈریگ کریں گے تو کارنر جو ہے وہ راؤنڈ ہو جائے گا، اور اگر آپ باہر کی طرف ڈریگ کریں گے تو کارنر واپس کارنر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ پوری کی پوری جو پاتھ ہے اس سے بھی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول سے بڑھا سکتے ہیں، ہلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے اپنی شیپ کو، ریکٹینگل شیپ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، سی۔ اب جتنا چاہے اسے بڑھا سکتے ہیں، جتنا چاہے آپ اسے کم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائن، یہ نا اوٹ پٹانگ آپ نے شیپس نہیں بنانی، ٹھیک ہے۔ اپنے ڈیزائن کے مطابق ہی آپ نے اسے موو کرنا ہے، سی۔ اب میں کسی بھی کارنر کو چاہے تو راؤنڈ کر دوں، چاہے تو اسے واپس ہی ویسا بنا دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں انڈو کے لیے میں کنٹرول زی یوز کروں گی۔ کی بورڈ سے اگر آپ کنٹرول زی پریس کرتے ہیں تو آپ انڈو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی دفعہ چاہے آپ کنٹرول زی کر سکتے ہیں، سی۔ تو یہاں اب ہم بنائیں گے ایک شیپ، بوٹل بنائیں گے۔ میں آپ کو یہاں سے میں کرتی ہوں اسٹروک کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئرلی نظر آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے سب سے پہلے بنایا ایک ریکٹینگل۔ اسٹروک کا سائز تھوڑا زیادہ ہی بڑا نہیں ہو گیا؟ تھوڑا سا چھوٹا کر لیں، اتنا کافی ہے۔ تو یہ ہم نے ایک ریکٹینگل بنایا۔ تو اب میں لوں گی ڈائریکٹ سلیکشن ٹول، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیا اور
اب آپ نے میں اس کا چاہے تو ایک کارنر بھی راؤنڈ کر سکتی ہوں پہلے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ دونوں کارنرز جو ہیں وہ ایکولی راؤنڈ ہوں، ٹھیک ہے، میجرمنٹ ان کی بالکل ایکول رہے. تو میں دونوں کارنرز کو سلیکٹ کروں گی اور ایک کارنر کے اندر کی طرف سے جو سرکل نظر آ رہا ہے اسے میں پکڑ کے اسے اندر کی طرف ڈریگ کروں گی. تو دیکھیں آپ کے پاس دونوں کارنرز جو ہیں وہ ایکولی راؤنڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ میں بناؤں گی ایک بوٹل، جس کے لیے مجھے اس کے اوپر والے جو کارنرز ہیں وہ تھوڑے سے راؤنڈ چاہیے، اور نیچے والے کارنرز بھی میں تھوڑے سے لٹل بٹس راؤنڈ کروں گی تاکہ تھوڑی سی ریئلسٹک لگے. اور اب ہم بنائیں گے اس کے اوپر والا حصہ ریکٹینگل کی مدد سے اس طرح. سلیکشن ٹول لوں گی اب میں، کیونکہ مجھے اسے تھوڑا سا موو کرنا ہے، اور اسے اور اوپر والے حصے کو اور نیچے والے حصے کو میں شفٹ کی مدد سے دونوں کو ایک ساتھ سلیکٹ کروں گی. اور یہاں سے اوپر اگر آپ دیکھیں مینیو میں تو آپ کے پاس الائن کی آپشن ہے. اگر آپ کو یہاں نظر نہ آئے تو آپ ونڈو میں جا کر الائنمنٹ کے آپشن کو دیکھ سکتے ہیں. یہ رہی، ٹھیک ہے. اگر آپ اسے کلک کریں تو آپ کے پاس یہ الائنمنٹ کی آپشن کھل جائے گی. اب میں ان دونوں کو پکڑ کے تو میں الائن کر لوں گی. سوری، یہ یہاں پر میرا الائن ٹو آرٹ بورڈ ہوا ہے، تو میں اسے الائن ٹو سلیکشن کروں گی، ٹھیک ہے. تو یہ میری الائنمنٹ ہو چکی ہے. اب میں اس کا سائز بھی اوپر والے حصے کا تھوڑا سا سائز جو ہے وہ ڈکریز کروں گی. تو میں شفٹ اور آلٹ کی مدد سے اس کا سائز تھوڑا سا ڈکریز کروں گی، ٹھیک ہے. یاد رہے شفٹ اور آلٹ کی مدد سے اگر آپ کسی بھی چیز کی کا پرپورشن جو ہے وہ کم یا زیادہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ شفٹ اور آلٹ پریس کریں گے تو اس سے آپ کا جو پرپورشن ہے وہ ایکولی، یعنی چاروں سائڈوں سے ایکولی کم یا زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب ہم بنائیں گے اس کا. اگر آپ ریکٹینگل پہ رائٹ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا اس کی جو پوری آپشنس ہیں وہ نظر آئیں گی. تو یہاں اب میں لوں گی راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول، ٹھیک ہے. تو میں نے راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول لیا اور میں اس کا اوپر والا ڈھکن کا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ بناؤں گی اس طرح سے. سلیکشن ٹول لیا میں نے اور یہ میں نے اسے موو کر کے فٹ کر دیا. تو دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے ایک بوٹل کا ڈیزائن جو ہے وہ بنا لیا ہے. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اور صرف تھوڑی سی سمجھنے کی اور تھوڑی سی جو ہے وہ پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں آئے گا یا بلا بلا بلا. تو ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسے میں نے 0.27 راؤنڈ کیا. سوری، یہ تو سارا ہی راؤنڈ ہو چکا ہے، مجھے صرف اس والے کارنر کو راؤنڈ کرنا ہے. تو میں اس پہ ڈبل کلک کروں گی اس طرح سے، اور اب نیچے والے کارنر کو بھی تھوڑا سا راؤنڈ کروں گی. اس کے اوپر جو اسٹیکر لگا ہوتا ہے نا وہ والا. اور اس کا میں ویورز، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اسے سلیکٹ کریں سمپلی، اور آپ نے اپنے ماؤس سے شیپ کو، آپ نے جس بھی پاتھ کو، کارنر کو یا پھر اینکر پوائنٹ کو یعنی کہ ایکسٹینڈ کرنا ہے، کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، یا اسے اس کی شیپ چینج کرنی ہے، آپ نے اسے ڈبل کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا وہ کارنر، ٹھیک ہے. وہ ایریا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، ادروائز وہ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے. سم ٹائمس پرابلم ہوتی ہے کہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اسے تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ کے سمجھ کے پھر آپ نے اسے سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈبل کلک اگر ایک ساتھ کریں گے تو پھر وہ سلیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے رک کے 2 دفعہ کلک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس سلیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اپنی شیپ کو بڑھا سکتے ہیں جس طرح مرضی آپ اسے اس کی
جو شیپ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا کام کرنا آ جائے گا. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے مل سکیں. شکریہ.